السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ تمام کا استقبال ہے۔ جواب دیجیے، انعام لیجیے ایپیسوڈ 4 کے راؤنڈ نمبر 2 میں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 16 میں؟ کیا آپ جانتے ہیں سیریز کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں احرام مصر کے بارے میں، اور انہی کے درمیان ہم آپ سے جواب دیجیے، انعام لیجیے ایپیسوڈ 4 راؤنڈ نمبر 2 کے سوالات بھی پوچھ لیں گے، اور آخر میں ہم آپ کو راؤنڈ نمبر 1 کے صحیح جوابات بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کس نے سب سے پہلے جواب دیا ہے اور کس کا اسکور کتنا ہے۔ تو چلیے ناظرین، کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز۔ میں ہوں محمد انور خان بن احمد خان حسن سے، آپ دیکھ رہے ہیں اہل دل ویڈیو ورلڈ۔ پیرامڈس آف ایجپٹ یعنی اہرام مصر ایک ایسا عجوبہ ہے دنیا کا کہ ہزاروں صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کے راز مکمل طور پر ابھی تک انسانوں پر افشاں نہیں ہوئے ہیں۔ کئی لوگ اسے علم اور تکنیک کا خزانہ مانتے ہیں، تو کئی لوگ شیطانی طاقتوں کا اڈا مانتے ہیں۔ کئی لوگ اسے ہارس دیوتا سے منسوب کرتے ہیں، تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر انسانی مخلوق کی تعمیرات ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے، اسے کس نے بنایا ہے، کس مقصد سے بنایا ہے اور کیسے بنایا ہے، یہ ابھی تک کوئی بھی مکمل طور پر نہیں جانتا۔ نامور سائنسدان اور مشہور کالم نگار ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے کالم میں لکھتے ہیں، میں 2 بار مصر گیا اور قاہرہ میں دونوں بار احرام مصر کی سیر کی۔ پہلی مرتبہ ہم مصری حکومت یعنی گورنمنٹ آف ایجپٹ کی دعوت پر چند ساتھی گئے تھے، اور بعد میں اپنے فیملی کے ساتھ۔ احرام مصر کی تعمیر میں اس قدر سائنسی راز پوشیدہ ہیں کہ میں نے چاہا کہ آپ کو ان سے آگاہ کروں۔ آپ پڑھ کے یقین نہیں کریں گے، مگر یہ حقیقت پر مبنی حقائق ہیں۔ جو پتھر احرام مصر کی تعمیر میں لگائے گئے ہیں ان کا وزن 2 سے 15 ٹن تک کا ہے۔ احرام مصر میں تقریباً 30 لاکھ پتھر لگائے گئے ہیں۔ احرام مصر کے اندر فرعون کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگایا گیا ہے اس کا وزن 70 ٹن یعنی 70,000 کلوگرام ہے، اور آج تک کوئی یہ حل پیش نہیں کر سکا کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا اور وزنی پتھر چھت پر لگایا۔ ناظرین، آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ مصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سارے انبیاء بھیجے ہوں گے، کیونکہ سوالات انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہیں ان تمام کے بارے میں ہم بالکل بھی نہیں جانتے۔ تو قرآن میں جن نبی کا تذکرہ ہے اور جو بہت مشہور نبی ہیں، ان کو اللہ نے مصر کی عوام اور خاص کر فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، جن کا حوالہ ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ احرام مصر یعنی پیرامڈس آف ایجپٹ کی بلندی 149.4 میٹر ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ زمین اور سورج کے درمیان 149.4 ملین کلومیٹر کا ہی فاصلہ ہے۔ اب یہ بات اللہ ہی جانتا ہے کہ ہزاروں صدیاں پہلے بالکل اسی کیلکولیشن کے مطابق جتنی دوری زمین اور ہمارے سورج میں ہے، بالکل اتنا ہی فاصلہ احرام مصر کی زمین اور چھت کے درمیان طے کر کے کس طرح بنایا ہوگا۔ اگر آپ گوشت کا تازہ ٹکڑا کسی پیرامڈ کے کمرے میں رکھیں گے تو وہ سڑے گا نہیں بلکہ خشک ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ بھی آج تک راز ہی ہے۔ رات کے وقت احرام یعنی پیرامڈز چمکتے ہیں کیونکہ اس پر برقی رنگ کی پالش کی گئی ہے، جس طرح بعض گھڑیوں کے ڈائل رات کو چمکتے ہیں کیونکہ اس کی سوئیوں اور نمبروں پر تابکار دھات یعنی ریڈیم کے رنگ کی پالش ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح برقی رنگ کی ایک خاص قسم کی پالش پیرامڈز پر کی گئی ہے، جس کی وجہ سے رات کے وقت احرام چمکتے ہیں۔ سال میں ایک دن سورج کی شعاعیں یعنی سورج کی کرنیں احرام کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور یہ دن فرعون کا یوم پیدائش ہے۔ اب یہ کس فرعون کا یوم پیدائش ہے یہ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ بہت سارے فرعون گزرے ہیں، بلکہ جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا اسے لوگ فرعون ہی کہا کرتے تھے۔ احرام میں رکھی گئی تلواریں اور چھریاں زنگ آلود نہیں ہوتی، حالانکہ ہزاروں برسوں سے وہ وہاں موجود ہیں، اور سائنسدان آج تک اس راز کو نہیں سمجھ سکے کہ کس طرح اتنے صدیاں گزرنے کے باوجود بھی یہ چیزیں زنگ آلود ہونے سے محفوظ ہیں۔ احرام کے چند کمروں میں بہت سے آلات یعنی بہت سی الیکٹرک چیزیں اپنے آپ بند ہو جاتی ہیں، کام کرنا بند کر دیتی ہیں، اور سائنسدان آج تک یہ راز حل نہیں کر سکے۔ تعجب کی بات ہے اور راز ہے کہ تینوں احراموں سے جو لکیر گزرتی ہے وہ بحر اوقیانوس میں واقع برمودا ٹرائنگل اور بحر الکاہل میں واقع فارموسا ٹرائنگل کو آپس میں ملاتی ہے۔
یہ دونوں جگہیں اپنی عجیب خصوصیات اور پراسرار رازوں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ یہاں اوپر سے کوئی بھی اگر ہوائی جہاز گزرا یا پھر اس کے قریب سے کوئی بھی پانی کا جہاز گزرا تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور تو اس کے قریب جا کر کمپاس بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ فرعون کی بیوی جن کو شریعت موسیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے فرعون نے شہید کر دیا تھا، ان کا نام کیا ہے؟ بڑے اہرام میں یعنی سب سے بڑے پیرامڈ میں 3 کمرے ہیں، 2 زمین کے اوپر ہیں اور 1 زمین کے اندر موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ میرابو نامی شخص ماہر انجینئر نے یہ اہرام تقریباً 20 سالوں میں بنایا تھا، اور 1 لاکھ مزدوروں نے اس کی تعمیر کے درمیان اپنی جانیں گنوا دی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جو باتیں آج تک پرانی چیزوں سے یعنی پیرامڈز کی پرانی چیزوں سے اور رازوں سے ملی ہیں وہ سمندر میں قطرے کے برابر ہیں، یعنی ابھی پورا سمندر پیرامڈز کے اندر رازوں کی شکل میں موجود ہیں جن کے اوپر سے پردہ ابھی تک نہیں ہٹا۔ ایک امریکی پروفیسر نے تمام راز بتاتے ہوئے کہا، یہ راز اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کسی بیرونی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہے۔ زمینی مخلوق اتنی عقل اور فہم نہ اس زمانے میں رکھتی تھی اور نہ آگے رکھ سکتی ہے۔ یہ امریکی پروفیسر کا نظریہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند انسان ہی ہے، کیونکہ اگر انسانوں سے زیادہ اگر کوئی اور مخلوق عقل مند ہوتی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقوں میں تو اللہ اسے اپنی عبادت کا حکم دیتے، لیکن ہمیں صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں صرف 2 مخلوقوں کو اللہ نے عبادت کا حکم دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنات اور انسان کو اللہ نے خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف ان دونوں مخلوق کو اللہ نے نماز روزے کا اور اپنی عبادت کا حکم دیا۔ تو سب سے عقل مند مخلوق 18,000 مخلوقات میں انسان اور جنات ہی ہیں، اور اس میں بھی اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، تو کی علامت ہے کہ انسان جنات سے بھی زیادہ عقل مند اور چالاک ہے۔ تو سائنسدان جو کہتے ہیں کہ کوئی اور مخلوق موجود ہے، کوئی ایلین مخلوق موجود ہے کسی اور پلینٹس میں جو ہم پر نظریں رکھی ہوئی ہیں، جو ہم سے زیادہ عقل مند ہیں، کئی بار اڑن تشتریاں نظر آتی ہیں، یہ ساری باتیں ان کا وہم ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ الحمدللہ تمام تعریف اس خالق مطلق کے لیے جس نے ہمیں عقل سلیم بخشی، لیکن ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ آج کا ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ ابھی فی الوقت مصر یعنی ایجپٹ کا حکمران کون ہے اور وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ تو ناظرین اب بات کر لیتے ہیں راؤنڈ نمبر 1 کے صحیح جوابوں کے بارے میں۔ راؤنڈ نمبر 1 کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے یمن کے ایک بادشاہ نے کعبے کو گرانا چاہا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام ہے ابرہہ، اور اس سوال کا صحیح جواب سب سے پہلے ہم تک پہنچانے والے ہیں ارشد محمد۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی ایک خاص خاندان کے خاص شخص کے سپرد کی تھی، تو اس شخص کا اور اس کے خاندان کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے خانہ کعبہ کی چابی کی تھی، اور یہ بنو شیبہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اس سوال کا صحیح جواب سب سے پہلے ہم تک پہنچانے والے ہیں نسرین خانم۔ ارشد محمد نے اور کئی لوگوں نے جواب سب سے پہلے دیا تھا، لیکن انہوں نے صرف عثمان بن طلحہ کہا تھا، ان کا خاندان کا نام نہیں بتایا تھا، تو آدھے ادھورے جوابوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ جس طرح زمین پر ایک کعبہ موجود ہے، بالکل اسی طرح 7ویں آسمان پر بھی ایک کعبہ موجود ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام ہے بیت المعمور۔ اور اس سوال کا صحیح جواب بھی سب سے پہلے ہم تک پہنچانے والے ہیں ارشد محمد۔ تو 2 اسٹرانگ پوائنٹس ارشد محمد کے پاس ہیں، 1 اسٹرانگ پوائنٹ نسرین خانم کے پاس ہے۔ باقی آپ تمام ناظرین اپنے اسکور اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیے، اسی طرح اپنے جواب کمنٹ میں ہمیں دیتے رہیے، ہمارا ساتھ دیتے رہیے، اور جیتنے پر اہل دل ویڈیو ورلڈ کی جانب سے انعامات حاصل کرتے رہیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے اتوار کیا آپ جانتے ہیں اور جواب دیجیے انعام لیجیے والی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ فقط والسلام۔